جس میں ایک اونٹ سوار بابا فضل کلیامی کی زیارت اور بیعت کی نیت سے آیا تھا۔ تسلی اور تشفی کے بعد جب روانہ ہونے لگا تو چند ہی قدم پر اس کا اونٹ اونچائی سے کچھ اس طرح پھسلا کہ ٹانگ ٹوٹ گئی۔ قافلے والوں نے تمسخر اڑاتے ہوئے وہاں سے کوچ کیا کہ اور کرو بیعت۔ خیر، روتا دھوتا بابا جی کے پاس پہنچا اور ساری تفصیل عرض کی۔ جس میں ایک اونٹ سوار بابا فضل کلیامی کی زیارت اور بیعت کی نیت سے آیا تھا۔ تسلی اور تشفی کے بعد جب روانہ ہونے لگا تو چند ہی قدم پر اس کا اونٹ اونچائی سے کچھ اس طرح پھسلا کہ ٹانگ ٹوٹ گئی۔ قافلے والوں نے تمسخر اڑاتے ہوئے وہاں سے کوچ کیا کہ اور کرو بیعت۔ خیر، روتا دھوتا بابا جی کے پاس پہنچا اور ساری تفصیل عرض کی۔ کچھ دیر بعد بابا جی نے کہا، میں نے اونٹ کی سرجری کر کے ٹانگ میں پتریاں لگا دی ہیں، اسے اٹھاؤ اور تیزی سے قافلے میں شامل ہو جاؤ۔ اونٹ واقعی اٹھ کھڑا ہوا اور تیز چلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد قافلے سے جا ملا۔ قافلے والوں نے تفصیل پوچھی تو بابا جی کی ساری بات دہرائی۔ لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کی ٹانگ کی کھال کھول کر دیکھا جائے۔ حقیقتاً پتریاں دیکھ کر قافلے والے واپس آ کر بابا جی کے پاس نہ صرف شرمندہ ہوئے بلکہ خاندانوں سمیت بیعت ہو گئے۔ اس دن سے لے کر آج تک لوگوں کی اکثریت بابا جی کے پاس اور ان کے پردہ کرنے کے بعد بھی اونٹوں پر آتی ہے۔ ممکن ہے آپ یقین نہ کریں، لیکن آپ کے ہر عرس پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اونٹ لاتے ہیں۔ بابا جی کا عرس اس وقت شروع ہوتا ہے جب گندم چھوٹی چھوٹی اگی ہوتی ہے۔ اونٹ فصلوں کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں، لیکن اہل علاقہ بالکل فکر مند نہیں ہوتے۔ بابا جی کا عرس 9 روز رہتا ہے۔ عموماً آخری 2 دنوں میں ایسی بارش ہوتی ہے کہ تباہ و برباد فصل کئی گنا بہتر ہو جاتی ہے۔ ایک بار بابا فضل الدین کلیام کی پگڈنڈیوں پر نکلے۔ گندم کی فصل تیار تھی اور سرسوں کی فصل اپنے جوبن پر تھی۔ اس پر صابری سرکار نے اہلیہ نے کلیام کو ایک دعا دی کہ میرا عرس تنگ نہ کرنا، میرا رب آپ کا رزق کبھی تنگ نہیں کرے گا۔ عرس مبارک کے موقع پر اونٹوں کی بہت بڑی منڈی انہی گندم کے کھیتوں میں لگتی ہے، جسے تباہی پھر جاتی ہے، اور گندم اس طرح نیست و نابود ہو جاتی ہے جیسے کاشت ہی نہیں ہوئی۔ لیکن جب گندم کاٹنے کا وقت آتا ہے تو ان کھلیانوں میں دوسروں کی نسبت گندم کی زیادہ فصل ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے۔ آپ نے تمام عمر ٹھنڈا پانی پیا، نہ کوئی پھل کھایا۔ ایک بار آپ کی مرید خاص لنگر کے لیے دودھ لا رہی تھی۔ راستے میں دودھ کی خوشبو پر شیش ناگ نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ مجبور ہو گئی، آگے بڑھتی تو ناگ حملہ کر دیتا۔ اس پریشانی کے عالم میں اس نے اپنی زبان میں ناگ کو بتایا کہ میں بابا فضل شاہ کلیامی کے لیے دودھ لے کر جا رہی ہوں۔ ناگ نے فوراً راستہ چھوڑ دیا۔ جب وہ دربار شریف پہنچی تو صابری سرکار کے منہ مبارک سے دعا نکلی، تمہاری اس عقیدت کے بدلے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے منظور کرا چکا ہوں کہ قیامت تک سانپ کے ڈسنے پر کلیام شریف کی طرف جو منہ کر لے وہ اس موت سے نہیں مرے گا۔ ایک زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ آج بھی سانپ ڈسنے پر جو شخص کلیام شریف پہنچ گیا وہ اس موت نہیں مرا۔ بابا جی اپنی وفات سے چند دن قبل پیر مہر علی شاہ کے خواب میں آئے اور کہا کہ آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے۔ وفات کی اطلاع ملتے ہی پیر صاحب گوڑا ریلوے اسٹیشن گھوڑے پر ایک ساتھی سمیت پہنچے، مگر گاڑی جا چکی تھی۔ آپ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن آئے تو آگے بابا جی کی وفات بارے تار پڑا ہوا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت ایک پیغام رساں بھی پہنچ چکا تھا اور گاڑی بھی مل گئی۔ کلیام پہنچ کر کچھ ہی فاصلے پر بابا جی خود استقبال کے لیے حاضر تھے۔ پیر مہر علی شاہ حیران ہوئے تو آپ نے 2 باتیں کی، ایک یہ کہ ہمارے رسول کی اولاد آئے اور ہم استقبال نہ کریں، اور دوسرا جنازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ میری فنا ہے، وجود کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ میری بقا ہے۔ بابا جی نے نفس کو مارنے کے لیے انتہا کر دی، تمام عمر پتھر کی سلوں پر چلا کاٹا۔ خاص طور جب وہ دربار شریف پہنچی تو صابری سرکار کے منہ مبارک سے دعا نکلی
تمہاری اس عقیدت کے بدلے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے منظور کرا چکا ہوں کہ قیامت تک سانپ کے ڈسنے پر کلیام شریف کی طرف جو منہ کر لے وہ اس موت سے نہیں مرے گا۔ ایک زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ آج بھی سانپ ڈسنے پر جو شخص کلیام شریف پہنچ گیا وہ اس موت نہیں مرا۔ بابا جی اپنی وفات سے چند دن قبل پیر مہر علی شاہ کے خواب میں آئے اور کہا کہ آپ نے میرا جنازہ پڑھانا ہے۔ وفات کی اطلاع ملتے ہی پیر صاحب گھوڑا ریلوے اسٹیشن گھوڑے پر ایک ساتھی سمیت پہنچے، مگر گاڑی جا چکی تھی۔ آپ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن آئے تو آگے بابا جی کی وفات بارے تار پڑا ہوا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت ایک پیغام رساں بھی پہنچ چکا تھا اور گاڑی بھی مل گئی۔ کلیام پہنچ کر کچھ ہی فاصلے پر بابا جی خود استقبال کے لیے حاضر تھے۔ پیر مہر علی شاہ حیران ہوئے تو آپ نے دو باتیں کی، ایک یہ کہ ہمارے رسول کی اولاد آئے اور ہم استقبال نہ کریں، اور دوسرا جنازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ میری فنا ہے، وجود کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ میری بقا ہے۔ بابا جی نے نفس کو مارنے کے لیے انتہا کر دی، تمام عمر پتھر کی سلوں پر چلا کاٹا۔ خاص طور میں ایک آپ کو واقعہ بتاؤں، حضرت میاں فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ بہت اللہ کے مقبول، لیکن ظاہری طور پر میں چونکہ علماء بیٹھے ہیں میں اس لیے بڑی محتاط گفتگو کر رہا ہوں، تو حضرت میاں فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ کے لیے مشہور تھا کہ وہ ظاہر نماز نہیں پڑھتے تھے، کبھی ان کو کسی نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، تو فقہ کے مطابق کبھی جس کو نہ دیکھا اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی، لہذا ان کی نماز جنازہ رکھ دی گئی۔ ان مولوی جو حضرات تھے بڑے بڑے علماء، اس کے ماڑی دانشمنداں، ان کے قریب کوئی جگہ ہے وہاں کے بہت بڑے قاضی تھے، وہ خچر پر کتابیں لاد کر لائے تھے کہ میں جو وہاں اس کی نماز پڑھے گا میں اس پر فقہ کے فتویٰ صادر کروں گا۔ میرے دادا پیر مہر علی شاہ چلے گئے، میاں فضل الدین نے کہا کہ میں بدعتی ہوں، میں ساز سنتا ہوں، میں آواز سنتا ہوں، میں آواز کا رسیہ ہوں، میں چشتی نظامی صابری ہوں، زیادہ سے زیادہ مشرک ہوں، یہ تو فیصلہ میرا مالک کرے گا، پر میں مروں گا تو میری قبر کے اندر گھس کر سارنگی بجانا۔ سارنگی بجائی گئی اور کہا گیا کہ میرا جنازہ کوئی نہ پڑھے۔ لوگاں نے خلیفہ عرض کی تھی کہ بلا او فلانے مفتی صاحب نے تو فتویٰ دے دیتا ہے جے اے ہے ہی مشرک تے بدعتی، اس دی نماز جنازہ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ مکی نوالی تو علی کے کفن پوائی کے منجی میری رکھی چھوڑیو، رکھ دیو، ایک شاہ سوار آئے گا اور نماز پڑھائے گا۔ اور پتہ نہیں شاہ سوار کیڑا ہے، اس وقت نہ کوئی موٹر نہ کوئی شہ۔ پیر مہر علی شاہ صاحب میرے دادا کوڑے تے بیٹھے کلیام میں پہنچے، پیر صاحب کہندے مخلوق کھلوتی سی، مولوی صاحب نے کہا اس دی ایک بندہ جنازہ نہیں پڑے گا۔ بابا صاحب فرمایا کہ اے تو مفتی ایک بندے دی گال کرنا ہے، میرے جنازے دلی دے لوگ بھی شامل ہون گے۔ اور دلی دے بندے کتوں آؤں جی؟ پتہ لگا تھوڑی دیر قافلہ آیا، اس ویلے قافلے چلنے پشاور جا رہا سی، اتھوں لگیا جی 200-400 بندہ، وہ دلی والا بھی شامل ہو گیا۔ پیر صاحب گئے، اتنی مخلوق تھی کہ پیر صاحب نے گھوڑے پر سوار ہو کر صفیں سیدھی کرائیں، اور میرے دادا نے وہاں کھڑے ہو کر، وہ صرف پیر نہیں تھے، نذرانے بٹورنے والے، جیبیں گرم کرنے والے، جی مشکل کشا اور حاجت روا کہلوانے والے، امور غیب میں ہاتھ ڈالنے والے، اللہ کی تقدیر کو بدلانے کا دعویٰ کرنے والے، وہ عاجز بندے تھے، ایسے پیر نہیں تھے۔ وہ عرض کی بڑھ کر کہ مالک میں جا رہا ہوں، اس کا باطن جانے اور تو جانے، اس کو ظاہر میں نماز میں کسی نے نہیں دیکھا۔ تو گئے تو فرمایا کھڑے ہو کر، کوئی کتاب پاس نہیں تھی، ذالکل کتاب اندر تھی،
فرمایا جس کو علم کا دعویٰ ہے میرے علی کھڑا ہے، جس کو میاں فضل الدین کلیامی کے ایمان میں شک ہو وہ یہاں مناظرے کے میدان میں اترے۔ 10 منٹ میرا دادا کھڑا رہا، کوئی بندہ نہیں اترا، آخر آپ نے جنازہ پڑھایا، نماز پڑھائی آپ نے۔